ज्वाइन करती हैं हाउस में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ترجمہ Very good. Very good. الذي Good. وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا 7 سماوات آسمانوں کو طباقا اوپر نیچے تہ در تہ ما ترى تم نہیں دیکھو گے فی خلق رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی کمی بیشی فرجع البصر پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ حل ترى کیا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شگاف ثم ارجع البصر پھر لوٹاؤ نگاہ کرتین بار بار ینقلب پلٹ آئے گی الیک البصر تمہاری طرف نگاہ خاسئا نامراد ہوا حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. Yes, very good. بارک اللہ. جی تو اب آپ جو ہیں وہ کچھ پوائنٹس شیئر کریں گی پہلے اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹائپ کے حوالے سے، اور آپ جی گرامر جانتی ہیں نا، یعنی یس بیسکس. جی آپ ہی. اوکے، تو آپ مجھے تفاوت کا اسٹیٹس بتائیں گے، مطلب تفاوت جو ہے اسٹیٹس میں تفاوت کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. تفاوت اسم ہے اور من تفاوت یہ مجرور بھی ہے. من جو ہے وہ حرف جر ہے اور تفاوت مجرور ہے. ویری گڈ بارک اللہ. یس، اور فرجع کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتی ہیں؟ فعل امر ہے ارجع. یس، ویری گڈ. اوکے، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہم نیکسٹ چلتے ہیں. جی آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں شیئر کریں گی جی آپ ہی. دونوں آیات کے بارے میں. پہلی جو آیت ہے جس کے اندر آسمانوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں کو تخلیق کیا. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمانوں کو ترتیب دیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں، ہم اس کو دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تہ در تہ اس کو کہ ایک خاص ترتیب سے بنایا ہے کہ اس کے اندر کہ ہم اس میں کوئی کمی نہیں دیکھتے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان مطلب دنیا کے اندر ہم کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی اونچی عمارت دیکھیں، مطلب آسمان ہماری چھت ہے. اگر ہم دیکھیں کوئی بھی چھت ہے دنیا کے اندر اگر بنائی ہو، کوئی بھی چیز بنائی ہو، تو وہ مطلب کسی چیز کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. کوئی بلڈنگ مطلب پلرز کے سہارے یا دیوار کے کسی بھی مطلب کوئی بھی چیز ہو تو وہ سہارے سے کھڑی ہوگی. لیکن آسمان اللہ تعالیٰ نے مطلب بغیر جو ہے وہ کسی پلر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. ایسے ہی ہم انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ ہم مطلب ایمان کے ہم کسی بھی لیول کے اوپر ہوں، ہم گناہ کرتے ہوں، ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں تھام کے رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ ہم اس پہ چلتے ہیں، ہوا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ وہ بھی ہم میں جو ہے مطلب اس سے بھی ہم راحت محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی ساری جو مخلوقات ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں تھامے ہوئے ہے اور ایک خاص ترتیب اور جو ہے وہ خوبصورتی سے بنایا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات اب آگے جو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چیلنج کرے. اب ہم انسانوں میں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ ہم کہ چیزوں کے اندر مطلب نقص جو ہے وہ نکالتے ہیں. دوسرے انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم اکثر جو ہے وہ ان کے اندر نقص نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو مطلب کہ چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ ہم مطلب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں جو ہے وہ نقص نکال رہے ہیں تو ہم غلط کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو چیلنج بھی کریں کہ اگر ہم آسمان کو دیکھیں، اس کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق کو دیکھیں تو جو ہے وہ اگر ہم اس میں نقص نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہماری نگاہ جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ مطلب کہ تھک جائے گی اور جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر کوئی نقص جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تو تمام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے بنائی ہیں اور ان کے اندر پرفیکشن ہے، ان کے اندر کوئی کمی خامیاں نقص نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ بارک اللہ.
यस, और कल हमने बात की थी ना अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो ज़ात जिसने ऊपर नीचे 7 आसमान पैदा किए। फिर तिबाक़ा के बारे में हमने देखा था कि वो लेयर्स में क्रिएट किए हुए हैं अल्लाह ताला ने। और हम ये जी बात कर रहे थे कि वो लेयर्स में क्रिएट किए हुए हैं ना, तो वो एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ लेयर्स में क्रिएट हुई भी होती है, जैसे खजूर का हम दरख्त देखते हैं, उसमें खजूरें जब जी लटकी हुई होती हैं, तो वो सारी लेयर्स में होती हैं, लेकिन वो एक-दूसरे के अंदर गुथी हुई होती हैं, एक-दूसरे के साथ जी कंजेस्टेड वे में अटैच्ड होती हैं। तो आसमान एक-दूसरे के साथ ऐसे कंजेस्टेड वे में अटैच्ड नहीं है, जैसे प्याज़ों के छिलके आपस में जी मिले जी हुए होते हैं, एक लेयर और अगली लेयर, लेकिन वो बिल्कुल अटैच्ड हैं। लेकिन आसमान बिल्कुल मिले हुए नहीं हैं, बल्कि इनके दरमियान, सातों आसमानों के दरमियान फासला भी है, लेकिन वो बिल्कुल तरतीब से ऊपर-नीचे रखे हुए हैं। तरतीब जी से ऊपर-नीचे है, लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस है, और ये हमें मेराज वाली हदीस से भी पता चलती है बात। जी और एक और चीज़ आप लोगों से जो मैं एक्सपेक्ट करूँगी, वो ये कि आप लोग इस बात का ख़्याल रखेंगे कि हम जो यानी मैं आप लोगों से वोकैब्युलरी वर्ड्स शेयर करती हूँ ना, फिर उसमें एक लफ्ज़ वो होता है जो इस आयत में यूज़ हुआ हुआ होता है, और बाकी जी वर्ड्स वो होते हैं जो आयत में यूज़ नहीं हुए हुए होते, लेकिन सेम मीनिंग हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। जी जी आप लोग वो सारे वर्ड्स तो याद नहीं कर सकते, और वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं करती। लेकिन वो एक वर्ड जैसे मिन तफ़ावुत है, या तिबाक़ा है, या फ़ुतूर है, उसका उस एक वर्ड का जो है ना, वो डिटेल्ड मीनिंग आप लोग याद रखने की कोशिश किया करें, जी ताकि कहीं न कहीं जो है ना उस आयत की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ज़्यादा हो। ठीक जी आप भी। ठीक है, इंशाल्लाह, वेरी गुड। आज आपको बहुत अच्छा सबक याद था, बारकाल्लाह। यस, लाइबा, योर टर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी जिसने खलका पैदा किया सबा समावातिन 7 आसमान तिबाका ऊपर तले। माँ नहीं तरा तुम देखोगे फ़ी में खल्क़ि रहमानी रहमान की तख्लीक में मिन तफ़ावुत कोई बेतरतीबी या बदनज़मी। फ़र्जी बस लुटाओ बसरा अपनी निगाह को। हल क्या तरा तुम देखते हो मिन फ़तूर कोई शिगाह। थुम्मा फिर अर्जी लुटाओ बसरा अपनी निगाह को कर्रतैनी बार बार यनकलिब लौट आएगी, पलट आएगी इलैकल बसरा तुम्हारी नज़र खासियन नामुराद हुआ हसीर और नामुराद और थकी हुई, यस, और वो थकी हुई होगी। मतलब थकी हुई हाँ जी, होगी। यस, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से शेयर करें दोनों आयात के। आपसे मुझे इसमें सबसे मज़े की बात ये लगी कि पहले अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया कि मैं यानी यानी सारी बादशाहत मेरी है, बादशाहों से भी बड़ा बादशाह मैं हूँ। और फिर उसके बाद यानी अल्लाह ताला से ये ऊपर का लेवल कोई नहीं, यानी सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह ताला है। इस पहले अल्लाह ताला ने करवाया, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरी तख्लीक है वो भी इतनी इतनी इम्प्रूव्ड है, यानी इतनी जैसे मिन तफावत आपने बताया था ना कि उसमें ये नहीं इतनी है कि उसमें और उसे अपडेट नहीं किया जा सकता, उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता, पहले से वो इतनी ज़्यादा वो अपग्रेड है कि कोई भी इंसान ये नहीं कह यस, सकता कि यहाँ पे ये ऐसा होता। तो यानी अल्लाह ताला ने पहले अपनी बारे में बताया कि मैं सबसे बड़ा बादशाहों से बड़ा बादशाह हूँ, यानी उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं हो सकता। और इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी तख्लीक जो मैंने तख्लीक किया है वो भी अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है ना, अल्लाह ताला ने तख्लीक किया कि उससे इम्प्रूव कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। तो ये बात मुझे बहुत मज़े की लगी। और ऑल्दो हम लोग कल इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हर बार मेरा दिल चाहता है कि इस आयत को पढ़ते हुए हम ज़रूर इसको डिस्कस करें। तो मरजिअल बसर कररतैन, तुम फिर दोबारा निगाह लौटाओ, यनक़लिब, तुम्हारी निगाह बार बार वैसे ही पलट आएगी, और कररतैन सिर्फ 2 मरतबा नहीं, इसको बार बार कररतैन कररतैन को, यानी तुम कई दफ़ा भी अपनी निगाह लौटा कर आसमान की तरफ देखोगे ना, यनक़लिब, तो वो ऐसे पलट के आएगी जैसे तुमने पहली दफ़ा देखी थी। जैसे पहली दफ़ा तुम्हें उसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा था ना, हर दफ़ा देखने में तुम्हारी निगाह वैसे ही वापस लौट आएगी। और ये यंक़लिब के मीनिंग में छुपी हुई है बात, यानी उस लफ्ज़ के अंदर ही छुपी हुई है ये बात, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। यस, नेक्स्ट ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लोग शुरू से सुना दो, कल आपको नहीं सुनाई थी वो शुरू से ट्रांसलेशन। यस, सुना दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारका, बड़ी बरकत है अल्लाज़ी, वो ज़ात, अल्लाह तबारक अल्लाज़ी, बड़ी बरकत है वो ज़ात,
بیادہ جس کے ہاتھ میں ملک پوری بادشاہت ہے، تبارک الذی بیادہ الملک، وہ ذات بڑی ببرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، واہو قدیر واہو ایک منٹ، وہ اس طرح میننگ بائی میننگ سنانے میں مجھے تھوڑی ہو رہی ہے مشکل۔ تبارک اوکے، اللہ سے بیادہ الملک، تبارک تو آپ اللہ نے سے مین بیادہ الملک، ورڈ ٹو ورڈ یاد کیا یا آپ نے اس کو فلو میں ورڈ یاد کیا؟ ٹو ورڈ یاد کیے ہیں تو وہ اس طرح اس لیے مجھے ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا۔ تبارک وہ چلیں پھر آپ ویسے سنا دیں جیسے آپ نے یاد کیا۔ تبارک اللہ سے، مطلب میں لائن پڑھ کے پھر بتا دوں شارٹ ٹرانسلیشن، وہ مجھے اس طرح باری باری مطلب ہو رہا ہے سنانے میں۔ تبارک آپ اللہ سنا سے دیں، بیادہ لیکن اگر الملک، آپ ورڈ ٹو مطلب ورڈ ویسے یعنی مجھے ہر ملنے لفظ، گیا، ہاں ہاں جی جی ویسے مطلب اب زبانی سنا رہے ہیں تو وہ مجھے اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے، ویسے مطلب رکے بغیر پڑھنے کی عادت ہے نا تو اس لیے۔ ہاں جی ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن تبارک آہستہ اگر آپ ہر لفظ کا یاد رکھیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس لفظ کا میننگ یاد تبارک رکھیں۔ ہاں جی جی تبارک اللہ سے، تبارک اللہ سے بیادہ الملک، بڑی ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جی وہ یس ذات جس نے خالق کا پیدا کیا نہیں، اللہ جی وہ ذات جس نے پیدا کیا الموت، موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرے، وہی سب پر غالب ہے اور وہی بخشنے والا ہے۔ اللہ جی وہ ذات خالق کا جس نے پیدا کیا سات سماوات آسمان، طباقاً اوپر نیچے، وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر نیچے، سبع سماوات طباقاً، اور تم نہیں طباقاً تم دیکھتے ہو، ہاں نہیں طباقاً اوپر نیچے آپ نے نہیں کر ہاں دیا اس کو اوپر نیچے ٹرانسلیٹ۔ طباقاً فرجل بصر هل ترى من فطور، نہیں اگلی آیت ہے ما تری فی خلق الرحمن ہاں من تفاوت۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، مطلب تم بار بار دیکھو گے، پلٹ آئے گی تمہاری، مطلب آپ کوئی شگاف نہیں دیکھو گے رحمان کی مطلب تخلیق میں، من یس ویری تفاوت گڈ۔ فرج البصر هل ترى من فطور، تم پھر نگاہ کرو گے تو پھر تمہاری نگاہ ناکام تمہاری طرف لوٹ آئے گی، ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نگاہ تم بار بار نگاہ کرو گے تو تمہاری طرف پلٹ آئے گی ناکام نامراد تھکی ہوئی۔ ٹھیک ہے ویری گڈ، ہاں جی۔ اور انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں آپ شیئر کریں نا، آیات کے بارے میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مطلب ہم مطلب جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں چاہ لیں ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ بہترین ہے اور بہترین ہی تخلیق کرنے والے ہیں، جو بھی انسان ہے انسانوں میں بس کمیاں ہوتی ہیں ہر طرح یس کی، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، آسمان ہیں تو آسمان پہ جب ہم پرندے دیکھتے ہیں ان میں مطلب کوئی ان کو مطلب پرواز نہیں ہوتی پر وہ اسی آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہیں آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی تخلیق ہے مطلب ہم جتنا بھی چاہیں کوئی نقص نہیں اس میں نکال سکتے۔ یس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پرفیکٹ ہے، اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی سے ایک دم سے جو ہے نا موت و زندگی کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر ہم جو ہے نا وہ آسمانوں کی طرف بڑھ گئے، تو اللہ ہاں تعالیٰ جی نے اپنی تخلیق بتائی کہ جہاں اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے کریٹر ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 7 آسمانوں کے کریٹر بھی ہیں، تو ہر چیز جو ہے جی نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر نظام کے تحت کریٹ کی ہوئی ہے، جیسے زمین اور آسمان کا نظام ہے، اور جس طرح زندگی اور موت کا نظام ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ 7 آسمانوں کا کو لیئرز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ زندگی کی بھی لیئرز ہوتی ہیں ہاں جی الحمدللہ، تو وہ چیز بھی یعنی ہر چیز پرفیکٹڈ اور ایک پورے نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی، جی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کو
سجیسٹ کر سکیں کہ اچھا یہ بیٹر ہاں آپشن جی ہو سکتا ہے، یا ہاں پھر آپ جی اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے؟ الحمدللہ، بے شک ٹھیک ہے، بارک اللہ، ویری گڈ۔ اچھا، آپ ایسا ہے زہرا کہ آپ کوشش کریں گی کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کریں، وچ مینس کہ الذی کا مطلب الگ، پھر خلق کا مطلب الگ، سبع کا الگ، سماواتن کا الگ۔ جب آپ ایسے یاد کریں گے نا، میں نے یاد ایسے کی اصل میں، وہ جب اب سنانے وقت میں کنفیوز ہو گئی، مطلب کیونکہ آپ مجھے جب سلیبریٹی سمجھ رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، نہیں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اگر آپ نے مجھے ایسا سمجھا تو مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ چلو کسی نے تو سمجھا، تو اس لیے آپ جو ہے اب کل مجھے سناتے ہوئے ذرا زیادہ کنفیوز ہو جائیں گی، تاکہ میں خود کچھ اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کل کروں۔ سے، نہیں انشاءاللہ کل سے اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گی۔ واٹ؟ کل بس کل تک کے لیے سلیبریٹی ہوں گے؟ نہیں حضر اللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، ٹھیک ہے، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی اقصیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے میم، ہپس کا سب آپ سے کو پہلے یہ، ہاں جی، اس کا سب سے پہلے، اور آپ کو یہیں پہ ایک ریمائنڈر دے دوں کہ آج آپ نے نور آنا ہے 11:30 انشاءاللہ۔ میم میں میری پوری کوشش تو کروں گی، لیکن مجھے چھوڑنے کا بہت مسئلہ ہے۔ آپ کی تکمیل ہے؟ جی جی، اس دن تو میں مطلب اس دن کو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گی، لیکن آج میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک میم، ہے، اسٹارٹ کر۔ ہاں، جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ٹرانسلیشن سنائیں گے آپ؟ الذی، وہ جس نے خلق پیدا کیا، سبع سات سماوات، آسمانوں کو، طباقاً پے در پے، اوپر نیچے، ماترا نہیں آپ دیکھو گے، فی خلقی پیدائش میں، رحمان کی، من تفاوت کوئی کمی بیشی، فرجی پس آپ لوٹاؤ، فرج البصرا نگاہ، حل کیا، ترا آپ دیکھتے ہو، من فطور کوئی شگاف، سما پھر آپ لوٹاؤ، البصرا نگاہ، کرتعینی بار بار، ینقلب وہ پلٹ آئے گی، الہی کا آپ کی طرف، البصر نگاہ، خاسئا نامراد ناکام، وہوا اور وہی، حسیر تھکی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ ہاں جی، ذرا آپ مجھے فطور کے بارے میں بتائیں۔ فطور اس کے اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ فطور، فطور، اس کے اینڈ میں تنوین ہے، تو یہ اسم ہے۔ یس۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے ینقلب، ینقلب، پلٹ آئے گی، یہ ہے فیل ہے آئی تھنک۔ یس، ویری گڈ، یہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع ہے، اور یہ ہمیں میم یہ فیل مضارع ہے۔ یس یس، ویری گڈ، بارک اللہ۔ ہاں جی، اور انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں آپ شیئر کریں گی ان دو آیات کے بارے میں، جو آخری دو آیات ہیں، کہ ان میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ان آیات کے حوالے سے؟ میم جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اور نہ انہوں نے ہر نظام کو اتنا پرفیکٹ بنایا نا، کہ نہ انسان اپنی سوچ سے جتنی بھی مطلب اس میں نقص نکالنے کی بھی کوشش کرے، یا پھر اس طرح کی بنانے کی کوشش کرے، وہ اس لحاظ سے پرفیکٹ چیز کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ مطلب ایک انسان اگر کوئی کھانے کی چیز بھی بنائے نا، وہ بھی اس کی بھی ایک لمٹ ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ اتنے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس میں اب تک کوئی بھی ایسا ویسا نہ ہی عیب نکلا ہے اور نہ ہی یہ خراب ہوا ہے کسی بھی طرف سے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوری رحمت ہے کہ انسان جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن نہ اللہ تعالیٰ کا نظام ویسے کے ویسے ہی جیسے پہلے پرفیکٹ تھا اور آج بھی ویسے کے ویسے پرفیکٹ ہے۔ کسی انسان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اب تک اللہ تعالیٰ کی کسی بھی تخلیق میں کوئی بھی عیب نکالے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بھرپور مطلب طریقے سے بنایا ہے، اور نہ انسان جتنا بھی سوچے اس کے بارے میں تو اس کی عقل جو ہے وہ تھک جاتی ہے، لیکن نہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی بھی ایسی ویسی کمی وہ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ جی میم۔ میم آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اوکے، تو ایسا ہوگا کہ پھر یعنی اگر ہم پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر کے اس چیز کو سیکھیں گے نا تو وہ ہم اس سیکھنے میں ایکسپیرینسڈ لرننگ میں، اور ایسے صرف ہمارا دیکھ کے جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں کسی چیز کو یا پڑھ کے سیکھ رہے ہیں، صرف وہ انفارمیشن کی حد تک رہے گا، اس میں فرق ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آسمان کی طرف ضرور دیکھیں کہ ہماری کریشن کوئی بھی چیز ہم کریٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں، دونوں میں کیسے فرق ہے۔ تو انشاءاللہ پھر وہ چیز جو ہے نا ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرے گی۔ اوکے، سب لوگوں کا ہو گیا لیسن آج کا؟ ٹھیک ہے، آگے ہم جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا زہرا آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں، آپ کی سائڈ سے شور آ رہا ہے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً زینا ہم نے مزین کیا السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے یا قریب کے، بمصابیح چراغوں سے، وجعلناها اور بنایا ہم نے اسے رجومن مار بھگانے کا، للشیاطین شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا، وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے، اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب ہے جہنم کا، وبئس اور وہ بہت ہی برا المصیر ٹھکانہ ہے یا لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زینا جو ہے نا وہ زینا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل یس، ویری گڈ۔ زینا جو ہے وہ فعل ہے، اور جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ہوا زینا، ہما زینا، ہما زینا، ہم زینو، یا زینت، ہما زینتا، ہمنا زینتا، نہیں ہمنا زینا، انتا زینتا، انتما زینتما، انتم زینتم، انتی زینتی، انتما زینتما، انتما زینتن، انا زینو، نحنو زینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پھر پاسٹ ٹینس ہے، یعنی فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا جو ہے وہ نحنو ورژن ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر السماء کے بارے میں آپ سب لوگ یعنی جو گرامر جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ سب بتا سکتے ہوں گے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے۔ السماء الدنیا، اس سمے
Yes, الف پہ لگا ہوا ہے تو بات اس لیے بس ال لگا ہوا ہے اسم ہے اور نہیں پھر نہیں السماء ویسے بھی سم ہاں جی ہاں یہ چیز میں بھی آ جاتا ہے مطلب اس میں جو ہم نے یس پڑھی ہیں یس اس کی ٹرانسلیشن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ السماء جو ہے وہ اسم ہے اور پھر الدنیا بھی سیم جو ہے نا وہ اس روٹ پہ آ جاتا ہے پھر بمصابیحہ جو ہے نا بمصابیحہ وہ بھی اسم ہے لیکن وہ اسم اعلیٰ ہے شاید آپ لوگوں نے بھی وہ نہیں پڑھا ہوگا لیکن وہ ڈیوائس کے لیے ورڈز یوز ہوتے ہیں تو یہ اسم ہے اور پھر وجعلناہا کے بارے میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے جعلنا جو ہے نا یہ فعل ہے یس جعلنا فعل ہے اور رہا اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے اور پھر رجومن بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تنوین کی وجہ سے جو لوگ عربک نہیں جانتے گرامر کے بارے میں ان کو جو ہے وہ تنوین سے پتہ چل جائے گا رجومن کے میں جو تنوین ہے کہ یہ اسم ہے اور پھر لشیاطین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی اسم ہے اور وَأَعْتَدْنَا جو ہے نا وہ فعل ہے وَأَعْتَدْنَا فعل ہے اور اس کے سٹارٹ میں حمزہ ہے اس سے جو ہے نا وہ آپ لوگ لیکن یہ والا حمزہ جو ہے وہ عبدہ اوکے اس والے حمزہ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے ٹھیک ہے ناؤ یہ والا حمزہ جو ہے نا وہ آپ لوگ اس سے فعل مضارع کا نہیں بتا سکتے اعتدا جو ہے نا کیونکہ یہ اسم نہیں ہے اس لیے یہ فعل ہے آپ لوگ یہ ابھی فی الحال بتا سکتے ہیں اور جو ہے وہ عذاب السعیر سعیر کے بارے میں بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سعیر اسم ہے فعل اسم ہے اور وہ ال سے ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد وللذین کفروا کفروا جو ہے وہ کفروا کیا ہے آپ لوگ بتائیں گے فعل اس فعل کا یس اوکے آپ لوگوں میں سے اسم بھی کہا ہے کسی نے شاید سارا آپ نے میں جی اوکے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہے سب لوگوں کو میری آواز بہت کم آ رہی ہے بس اوپر والی لائن شو نیچے سے آگے آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ نہیں شو ہو رہا اوکے اور آواز ایک سیکنڈ میری آواز باقی سب کو کم آ رہی ہے لیٹ می سی اب آپ لوگ اب دیکھیں میری آواز اب کلیئر ہے اوکے جی اور کافر فعل ہے وہ مطلب وہ روح والا لفظ آ یس رہا ہے ہم والا نا اس میں یس ویری گڈ اوکے پھر کفرو جو ہے وہ فعل ہے ابھی ہم کفرو تک اکثر پچھلی آیت کی گرامر بھی آپ کو بالکل آواز نہیں آئی یا صرف اس والی آیت کے سٹارٹ سے آواز نہیں مجھے آئی جی جعلنا سے نہیں آواز آئی اوکے لیٹ می ایکسپلین اٹ اگین وجعلناہا میں جعلنا ہم نے بتایا کہ یہ فعل ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس میں اسم کی کوئی نشانی نہیں مل رہی پھر رجومن میں ہمیں اسم کی نشانی مل رہی ہے اسے ہم اسے اسم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے رجومن اسم ہے اور پھر لشیاطینی بھی اسم ہے کیونکہ یہ شیطان کا پلورل ہے ٹھیک ہے اور شیطان کے بارے میں ہم اپنی زبان میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کسی چیز اس کا کسی کے نام کے بارے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے وَأَعْتَدْنَا فعل ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ وَأَعْتَدْنَا کیونکہ یہ اس پر ال بھی نہیں لگا ہوا اور تنوین بھی نہیں لگی ہوئی یہ اسم نہیں ہے اسم کی کیٹیگری میں یہ نہیں لایا کرتا اور یہ حرف بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم اسے فعل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر عذاب السعیر کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ عذابہ جو ہے وہ لائٹ ہے اور نول ہے اور السعیر جو ہے وہ السعیر جو ہے نا وہ یہاں پہ اسم ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کفرو ہم نے دیکھا جو ہے کفرو بھی فعل ہے یہاں پہ اور کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا اور تنوین نہیں ہے تو جو لوگ عربی گرامر نہیں جانتے وہ صرف یہ نشانی رکھ لیں گے اس لیے یہ فعل ہے ٹھیک ہے پھر بھی ربہم بھی فعل ہے اور یہ 3 لفظوں سے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بی ربی ہم 3 لفظ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ربہم بنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
عذاب جہنم جو ہے وہ بھی اسم میں آ جائے گا اور مضاف مضاف الیہ ہوگا. اور پھر المصیر جو ہے وہ ظرف ہے آئی گیس. یس وہ اسم ظرف ہے، لیکن ہم ابھی اس کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے اسم ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. اوکے، اب آواز کلیئر تھی ایک سا؟ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں. میم عذابہ جو ہے یہ اسم بتایا آپ نے؟ یس 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 عذابہ اسم ہوگا. ہاں جی، لیکن اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا اور تنوین لگی ہوئی، تو اب اس کے بارے میں عربی کا تھوڑا اور زیادہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تنوین نہیں لگا ہوا، کیونکہ یہ لائٹ ہے اور نو ال ہے، کیونکہ یہ دو لوگ جو ہیں نا عذابو اور جہنمہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. عربی میں ایک قانون ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ، جس میں کا کی کے درمیان میں آتا ہے ٹرانسلیشن کے. ٹھیک ہے، تو وہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائٹ ہو اور اس کے ساتھ ال نہ لگا ہوا ہو، حالانکہ وہ اسم ہے، لیکن اگلا لفظ جری حالت میں ہوتا ہے. جری حالت یعنی زیر والی حالت میں ہوتا ہے. تو جب اگلا لفظ جری حالت میں ہوتا ہے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ جہنمہ جری حالت میں نہیں ہے، لیکن جہنمہ جو ہے وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوگا. تو کچھ ورڈز ایسے ہوں گے، ایک سیکنڈ، واٹ از، لیٹ می سی. نہیں، بربہم فعل نہیں ہے، اللہ اکبر. بربہم اسم ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ربی کے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے. میں نے کہا تھا یہ 3 لفظ ہیں، آپس میں کنیکٹ نہیں. اوکے، ہو سکتا ہے میں نے فیل کہہ دیا ہو، دیٹ از ناٹ رائٹ. بی ہے جو وہ حرف آف جر ہے. ربی اس کی یعنی مجرور ہے، اور ربی اسم بھی ہے، کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ اسم پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور ہم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. جو لوگ گرامر جانتے ہیں یہ وہ لوگ سمجھیں گے اس بات کو. ٹھیک ہے، اور پھر یس اقرا، تو آپ نے کہا کہ عذاب کی نا ہمیں ٹرانسلیشن پتہ ہے کہ اس کا مطلب عذاب ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جی عذاب جو ہے وہ اسم میں ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی پنشمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا نام ہے، وہ کسی چیز کا نام ہے یا ایک آئیڈیا میں آ جائے گا. لیکن یہ چیز جو ہے نا، اب اس سے زیادہ آہستہ آہستہ جب انسان گرامر سیکھ لیتا ہے نا، پھر وہ یہ والی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے گا. کیونکہ اب میں آپ کو ایک رول بتا دوں گی، پھر میں آپ کو اگلا، اب جیسے میں نے کہا کہ جہنمہ جو ہے وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے، تو وہ آپ کے لیے پھر پرابلم ہو جائے گی کہ اب آپ کو پارٹلی فلیکسیبل کا نہیں پتا ہوگا، پھر وہ آپ کے لیے کمپلیکس ہو جائیں گی چیزیں. تو جو سمپل چیزیں ہیں نا، صرف ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. باقی لوگوں کو باقی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں؟ جی. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں، کہیں سے کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو تو بھی پوچھ لیں. کہ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ لگتا ہے سب لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہے. نہیں مطلب بہت زیادہ. میم یہ کافر فیل ہوگا، مطلب کفر کیا سے ہے. ہاں جی ہاں جی. اب اس کافروں میں نا، ولیلدین کافروا، سب لوگوں نے کفر کیا. بہت سارے لوگ، یعنی ہم کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگ، سب لوگ. تو وہ سب آ رہا ہے، اور کفر کیا تو وہ جو ہے کفر کیا ماضی میں یہاں پہ جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا. تو کفر کیا تھا بیسکلی، اس کو جو ہے نا ہم اگر اس کے لٹرل ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کی اس طرح سے ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے. اچھا، فیل ماضی. میم یہ کلمہ کے اندر وابی کا اسم ہے، ایڈجیکٹیو ہے، یہ بہت برا اسم ہے یہ. جی کس کے بارے میں بات کریے آپ؟ میم آخری جو وہ ہے وابی وبئس المصیر. المصیر. جی تو اسم ہے میم وابئسا. یس، وبئسا کے بارے میں ابھی آپ لوگ نہیں بتا سکتے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے. بئسا وہ کہتے ہیں ان ورڈز کو جو ایک سیکنڈ، ابھی میرے ذہن میں وہ ورڈ آیا تھا، کیا کہتے ہیں ان ورڈز کو؟ فخر ان ورڈز کو وہ والی ورڈز کہتے ہیں نا، ہاؤ ہاربل از اٹ از، جو کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ورڈز یوز ہوتے ہیں. تو یہ بئسا اور وبئس المصیر اور وساءت مرتفقہ، وساء بئسا، یہ ایک فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ ورڈز. جی ٹھیک ہے. جی، تو اسم اور فعل والی کیٹیگری میں جو ہے نا وہ ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. بئسا شاید فعل کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے. فعل کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے، اور اس کا صرف ہوا اور کیا ورژن ہوتا ہے. یس یس یس.
ٹھیک ہے اوکے آپ کی اس کے وللذین میں لی کیا ہے؟ لی وہ ہے وہاں اور لی حرف آف جاری ہے اور پھر اس نے الزینہ کو بھی مجرور کر دیا لیکن الزینہ کا جو ہے وہ مجرور ورژن بھی الزینہ ہی لگے گا جی ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آسمان دنیا کو ہم نے آسمان دنیا کہتے ہیں دنیا کہتے ہیں بیسیکلی لوئسٹ کو بھی اور کلوزسٹ کو بھی سب سے قریب کو بھی اور سب سے نچلے کو بھی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زینہ کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا کہ ہم نے جو ہے نا وہ مزین کیا مزین کیا ہے جو ہے نا اس میں بیسکلی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ آراستہ کیا ہے خوبصورت بنایا ہے اور خوبصورت بنایا اور جو ہے نا وہ اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اسے سنوارا ہے خوشنما بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو کس چیز سے تاروں سے یعنی اگر ہم بلیک آسمان کو دیکھیں اور اس پر تارے دیکھیں تو دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے سمپل بلیک آسمان دیکھنا اور اس پر جب تارے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تارے دیکھنا کہ وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور جب ہم کوئی نیچرل ایسا سین دیکھتے ہیں کبھی ہم لوگ گاؤں وغیرہ کو وزٹ کریں تو وہاں پہ رات کے ٹائم بہت زیادہ ستارے ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ جتنے ہم شہر میں دیکھتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قریب والے آسمان کو جو ہے نا وہ تاروں کے ساتھ زینت دی ہے اب جو ہے وہ زینت کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں مزین کرنا کے لیے ایک زخرف لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے بیسیکلی زخرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا کسی چیز کو زینت دینا لیکن جھوٹ سے اس میں جھوٹ بات شامل کر کے پھر اس کو خوبصورت بنانا ٹھیک ہے یعنی دکھاوے کے لیے اسے خوشنما بنانا اور اس میں جھوٹ بات جو ہے نا وہ شامل کر کے یا جھوٹ اس میں بول کر پھر اسے جو ہے خوبصورت بنانا اور اسی طرح زخرف الکلام کہتے بھی ہیں جھوٹ سے سجایا ہوا کلام ایک اور لفظ بھی مزین کرنا کے لیے قرآن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اسے سوالہ کہتے ہیں سوالہ کہتے ہیں کسی بھی شیطان یا انسان کا کسی کے